بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایس ٹی کی بلاگ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب سے۔ کل توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس سماعت میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی فیملی تقریباً 4 ماہ بعد ان کو ایکسیس حاصل ہوا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے جا کے ملی ہیں، جس میں تینوں بہنیں شامل تھیں عمران خان صاحب کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کل طویل ترین جو ہے وہ اپنی فیملی سے، اپنے وکلا سے اور اپنے پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ سے اور جونیئر وکلا بھی اندر موجود تھے، ان سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ عمران خان نے کل بڑا ہی دو ٹوک انداز میں سیاسی کمیٹی کو ہدایات جاری کی، اور انہوں نے کہا، انہوں نے وہاں پوچھا جو وکلا اندر تھے، برسٹر گور تھے، سلمان اقبال راجہ تھے، اس کے علاوہ تینوں بہنیں موجود تھیں، نورین نیازی صاحبہ تھی، علیمہ خان صاحبہ تھی اور ڈاکٹر رزمہ تھی۔ عمران خان صاحب نے پوچھا ان سے کہ مجھے آپ بتائیں کہ ضمنی الیکشن میں کیسے ہم جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں، کہ جب ہمارے بندوں کو نائل کر دیا گیا ہے، ہمارے سے جو ہے وہ ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، اس کے بعد کس منہ سے ہم الیکشن جا کے لڑیں؟ تو ہم تو پھر اس نظام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بے گناہ لوگوں کو جو ہے وہ جس طریقے سے نائل کیا گیا ہے، ان کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے، اور اب ہم جا کے ضمنی الیکشن لڑیں، اور کیا انشورنس ہے کہ غیر جانبدار طریقے سے یہ الیکشن کرائیں گے فارم 47 کی حکومت؟ اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے فارم 47 کی حکومت سے؟ تو عمران خان صاحب نے کوسچن کیے، انہوں نے کہا جائے سیاسی کمیٹی کو میں یہ اختیار دیتا ہوں، جائے وہاں جا کر میرا اوپینین یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں ہم حصہ نہیں لیتے، اور اگر لیں گے تو ہم اس نظام کو یا اس جو نیلیاں ہوئی ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے کے مترادف ہے کہ ہم مطلب نیلیاں مان رہے ہیں، ہمارے جو بے قصور جن کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے، ہم بے گناہ جن کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا گیا ہے، بے گناہ جن کو جو ہے وہ نیل کیا گیا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ہم اس نظام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ناظرین یہ ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل ہی یہ پارٹی کو ہدایات جاری کر دی تھی، جس کی آ کر علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا پہ تفصیلاً بھی بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کلیئر کٹ 2 ٹوک، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کپتان کی عادت ہے 2 ٹوک کرتا ہے، وہ پڑاؤ میں اور کبھی بھی گھسی پھیٹی باتیں عمران خان کی عادت ہے وہ نہیں کرتا، وہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، اسٹریٹ فارورڈ، جس وجہ سے لوگ اسے پسند بھی کرتے ہیں۔ عمران خان نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ جتنی بھی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی جسے کہتے ہیں، ان سب سے ریزائن کرے گی پی ٹی آئی، احتجاجاً ریزائن کرے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ رات کے 3 بجے فیصل امین گنڈا پور کی جانب سے سب سے پہلا استعفیٰ آیا ہے قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سے بھی، اور دیگر جو کمیٹیوں کے وہ ممبرز تھے، کیونکہ ہر رکن جو ہے وہ کسی نہ کسی قائمہ کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوتا ہے، اور اس کا رکن بھی ہوتا ہے، چیئرمین بھی ہوتے ہیں اپوزیشن سے۔ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو بین الصوبائی رابطہ جس میں مستی کھیل جو ہے چیئرمین ہے قائمہ کمیٹی کی، وہ تمام کمیٹیوں سے جو ہے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مستعفی ہونے کا اعلان کیا، اور اعلامیہ بھی جاری ہو گیا۔ اور ضمنی الیکشن سوائے NA 129 لاہور کے حلقے کے علاوہ، جسے میاں اظہر صاحب فوت ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے MNA عماد اظہر کے والد صاحب، ان کی سیٹ کے علاوہ کسی نشست پہ جو ہے الیکشن نہیں لڑا جائے گا، کسی نشست پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں احتجاجاً حصہ نہیں لے رہی۔ مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ تھا، جو کہ پہلے دن سے فیصلہ تھا، جس کو سیاسی کمیٹی نے عمران خان کو دوبارہ بھیجا تھا کہ جی نہیں، اکثریت کی تعداد سے سیاسی کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، ہمیں میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، جبکہ عمران خان نے کل جب پوچھا ان سے مجھے بتائیں کہ کیا ہم اس نظام کو ایکسیپٹ کر دیں، کیا جو سزائیں ہمارے لوگوں کو ہوئیں کیا وہ سزائیں ٹھیک ہوئیں، درست ہوئیں، تو اس پہ عمران خان کو پھر پارٹی قیادت مطمئن نہیں کر سکی۔ کیسے وہ مطمئن کرتے؟ اگر ان کے پاس دلیل ہوتی، کوئی دلائل ہوتی تو مطمئن کرتے، تو وہ خود ششوپن کا شکار رہتے ہیں۔ گور صاحب اندر گئے ہوئے تھے، وہ جا کے کرتے مطمئن، وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو سمپل سی بات ہے کہ عمران خان نے سمپل سے کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اس کا سلوشن بتا دیں، ہمیں کوئی اس کی لاجک بتا دیں کہ ہم کس طریقے سے ہم جو ہے وہ ضمنی الیکشن میں جائیں اور کیوں جائیں۔ تمام قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ، اور ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی حصہ نہیں لے رہی، یہ سب سے بڑی خبر ہے، سب سے تہلکہ خیز خبر ہے۔ گو کہ حکومت کے لیے تو ٹھیک ہے، کیونکہ
حکومت کو اب جو ہے وہ لوگوں کو اغوا شغوا نہیں کرنا پڑے گا، ضمنی الیکشن میں دھاندلی نہیں کرنی پڑے گی۔ پیپلز پارٹی ساری پارٹیاں مل کے ان سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ یہی چور مافیا، ڈکیت مافیا اس ملک پہ قابض ہے 70 سال سے، وہی روش چلتی آ رہی ہے۔ جو چلے یہ ہے کہ جلسہ جلوس اب جو ہے وہ ویسے بھی کیونکہ پی ٹی آئی کو تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ان کو فسطائیت اور جبر کا سامنا اور انتقام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے لیے آسانی ہوگی، گورنمنٹ کے لیے، کہ وہ ان سیٹوں کو بآسانی جیت سکتے ہیں بغیر فارم تبدیل کیے اور بغیر وہ کیا اسے کہتے ہیں فارم 47 جو ہوتا ہے وہ نکالے بغیر ہی فارم 45 پہ ہی پہلی دفعہ ہوگا کہ فارم 45 پہ جیتیں گے۔ باقی ٹرن آؤٹ کوئی خاص نہیں ہوگا۔ ٹرن آؤٹ ضمنی الیکشن میں فیصلہ کرے گا کہ عوام کی کتنی دلچسپی ہے یہاں ووٹ ڈالنے کے بعد، سوائے پٹواریوں کے علاوہ کوئی جینول یا کوئی عوامی بندہ جا کے ووٹ تو نہیں دے گا، کیونکہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ ایک کارکردگی میٹر کرتی ہے، آپ کی پرفارمنس میٹر کرتی ہے، آپ کی پرفارمنس نہیں ہے۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا، آئے روز مہنگائی کا طوفان، مہنگائی کے جو جن ہے وہ بوتل سے نکلتا ہی نہیں ہے، وہ اتنا بے قابو سا جن ہے جو کہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو کس منہ سے لوگ جو ہے وہ آ کر ان چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے؟ کسی صورت ان چوروں ڈاکوؤں کو ووٹ نہیں دیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ جو مہنگائی کا جن ہے وہ قابو ہوا ہی نہیں ہے، مہنگائی کوئی نیچے آئی ہی نہیں۔ تو جس طرح غلط طریقے سے آپ لوگ آگے مستن میں اقتدار کی مستن میں بیٹھ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، ادھر آ کے بیٹھ ہی گئے ہیں، تو کم از کم عوام کو کوئی ریلیف تو دیں۔ تو کوئی ریلیف نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے سویل ورائچ والے کالم کے حوالے سے، اور بڑی دو ٹوک بات کی ہے، بہت دو ٹوک۔ عمران خان نے کہا ہے کہ بھائی معافی جو ہے وہ مجھ سے مانگی جائے، جس غلط طریقے سے مجھے ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد عوام کے جذبات جو تھے وہ سارا کچھ۔ پر عمران خان صاحب وہ جو اپنا مطالبہ دہراتے رہتے ہیں کہ CCTV فوٹیج اور ہائی پاور جوڈیشل کمیشن اس معاملے پہ بنایا جائے 9 مئی کے حوالے سے، تو جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی، چاہے میرے لوگ ملوث ہیں ان کو سزا دیجیے، اگر میں کہیں ملوث ہوں تو مجھے سزا دی جائے۔ حالانکہ وہ پولیس لائن میں تھے عمران خان، دیکھا جائے سب دنیا جانتی کہ وہ کہاں تھے، بڑا انہوں نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا۔ انہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ پیغام دیا، اور ان کے ٹویٹر ہینڈل میں بھی دو ٹوک انداز میں یہ پیغام آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس 1.5 لاکھوں کروڑوں لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آ کر مجھے ملنا چاہیے، اور جو آپریشن ہو رہا ہے وہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، آپریشن سے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ہم نے تو اپنے دور میں یہ چیزیں ختم کر دی تھی، تو پھر کیوں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، کیوں دہشت گردی ہو رہی ہے؟ تو عمران خان نے تشویق کا اظہار کیا۔ گورننس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے بھی گنڈا پور نہیں آئے، اور مجھے انہوں نے آ کر کچھ بریف نہیں کیا، نہیں ملاقات کی۔ اگر نہیں ملاقات کروائی جاتی تو کم از کم جا کے سپریم کورٹ میں اور فورمز موجود ہیں، جا کے وہاں پٹیشن دائر کریں، درخواستیں دیں، اور مجھے آ کر ملے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب نے پچھلے ٹویٹ میں ہلکا پھلکا ذکر کیا تھا، لیکن ابھی عمران خان نے بڑا دو ٹوک انداز میں یہ ٹویٹ کیا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کا نام لکھ کے یہ کیا ہے۔ تو اب آنے والے دن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یقیناً جو ہے وہ ویسے اگر جانا چاہیں، اب ان کے رابطے بھی اچھے ہیں اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے، تو وہ جائیں تو مل تو سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ بہرحال وہ جائیں گے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، اور اب کب جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے انہیں بلایا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آپ کو خبر دوں، اندر کی خبر ہے، بہت چند صحافیوں کو پتہ ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جج صاحب کو کہا کہ توشہ خانہ کا جو 2 کیس کی ٹرائل چل رہا ہے، انہوں نے آج منسوخ کیا تھا کہ جی یہ آج جو ہے وہ ہوگا، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے کہا 1 ہفتے کے لیے تو کریں مؤخر، اس کو مطلب اتنی جلدی کیا ہے اس کیس کی، اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کریں۔ یہ کیا ایسا کیس ہے کہ جو آپ جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ سنیں گے؟ اتنی کون سی ایمرجنسی ہے؟ میں کہیں بھاگا ہوا تھوڑی جا رہا ہوں، آپ لوگوں کی مطلب کہ اریسٹ میں ہوں، آپ لوگوں کے ہی سامنے ہوں۔ بہرحال جج صاحب نے اس ٹائم ان کی کوئی یہاں نہیں بڑھی، اور انہوں نے آج منسوخ کیا تھا۔ بہرحال اچانک رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب پتہ چلتا ہے کہ کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہو چکی ہے، اور نئی کب ڈالی جائے گی اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں عدالت آگاہ کر دے گی۔ لیکن یہ بڑا ڈرامائی ہوا ہے، اور میں یقیناً ٹویٹ کے بعد یہ ہوا ہے، تقریباً 12-1 بجے تک ٹویٹ بھی آ گیا تھا بانی پٹی عمران خان صاحب کا، اور اس کے بعد پھر یہ ہم نے دیکھا کہ کیس یہ منسوخ ہو گیا تھا، جو کہ آج ہونا تھا توشہ خانہ۔ بڑا عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو،
کیونکہ ہر ملزم کا یہ حق ہوتا ہے، ہر جو ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرام سے کیس کو آگے چلنے دے، تسلی سے چلے۔ جلد بازی میں ہم نے دیکھا کہ 12 بجے تک، رات کے 2 بجے تک عدالتیں کیس سنتی رہیں، اور اڈیالہ جیل میں بھی 1 2 3 بجے تک کس طرح کیس تیزی کے ساتھ چلتے تھے، اور پھر تیزی کے ساتھ سزائیں ہوا کرتی تھی اور سنا بھی نہیں جاتا تھا۔ تو یہ ناانصافی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ ستائیت، ظلم، جبر، یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اقتدار کی جو مستند ہوتا ہے یہ مستقل نہیں ہوتا، یہ چند لمحوں کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کا غرور، تکبر، حسد، بغض، اس کے اندر کی جو فرعونیت ہوتی ہے، وہ اقتدار میں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کتنا بڑا اس کا ظرف ہے، اور یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو عمران خان کا مسئلہ ظرف بھی اچھا ہے، اور عمران خان اس ملک کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ جو بھی لیڈر اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ کہ اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ چور مافیا، ڈکیت مافیا، نصرباز مافیا ہمیشہ آگے چلا جاتا ہے۔